ولید اقبال صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو ان کا اوپر تنقید کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت یہ فیصلے لینے کے قابل نہیں ہے، ان میں اہلیت نہیں ہے، ہم آئیں گے تو ہم فیصلے لیں گے اور اکانومی کو ڈوبنے سے بچائیں گے، لیکن 4 ہفتے گزر گئے اور ایک فیصلہ بھی نہیں لیا، تو میں تو ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں کہ کمزوری دکھا رہے ہیں۔ ولید صاحب جی شکریہ ندیم ملک صاحب، بالآخر میری باری آئی، اور سب سے پہلے میں ایک اعتراض اپنا آپ احتجاج سمجھ لیں میں ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا طے ہے ہر چینل سے اور آپ کے پروگرام سے بھی کہ ایک ہماری طرف سے اگر میں ہوں تو پھر دوسری طرف سے حکومت کی، جس کو میں نہیں کہہ رہا، یہ کالم میں لکھ رہے ہیں تجزیہ نگار، اس بھانمتی کے کنبے سے ایک نمائندہ ہوگا۔ آپ نے 2 نمائندے بلائے ہوئے ہیں۔ ندیم ملک صاحب، میری آپ سے یہ ذاتی ایک دوستی جو ہو گئی ہے انسانوں میں، اور آپ کا جو لحاظ ہے، نہیں تو میں بوائیکاٹ کر کے چلا جاتا اس پروگرام کو۔ اگر ولید صاحب نے کرنی ہے تو ان کو مبارک ہو، آپ ان کو پروگرام میں بٹھائیے، یہ باحیاتی میں تو نہیں کر سکتا، میں اس کے اس طرح کے الفاظ استعمال آپ بوائیکاٹ کر دیں۔ اچھا جی، یہ بھانمتی کا کنبہ میں کریڈٹ دیتا ہوں، تھینک یو جی، اچھا ہے، یہ نصرت جاوید صاحب سے بدلہ لے لیں اس کا، کیونکہ وہ ہر دن نہیں تو ہر دوسرے دن صفحہ 2 پہ نوائے وقت کے یہ کالم میں ان کو بھانمتی کا کنبہ کہتے ہیں، اور میں نے ان سے پوچھ کے 2-3 دفعہ اور بھی، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب جن کو، لیکن آپ اپنی مناسب الفاظ میں بھی تو ان کو یہ بات کہہ سکتے ہیں، یہی اتحادی جماعتیں کل تک آپ کے ساتھ بھی تھیں، ایم کیو ایم آپ کے ساتھ بھی تھی، آپ آج اس کو بھانمتی کا کنبہ بنا دیا، کل تک آپ کی کمفرٹ ٹھیک تھی، تو یہ الفاظ آپ کو استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں آپ کے لحاظ میں اور میں کہہ رہا ہوں نصرت جاوید صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ شہباز شریف جس کو سپیڈ سے، میں کسی نے کیا کہا، آپ تو میرے پروگرام میں بیٹھے نا، اب وہ فیصل سبزواری صاحب نے لائن ڈراپ کر دی آپ کے جملے کے اوپر، تو میرا خیال میں اس جملے سے ہم بچ نہیں ڈراپ سکتے کر دیا لائن، اچھا کیا تو چلیں جی، لیکن ان کے کہتے ہیں یہ سپیڈ والے بندے کے رنگ پسٹن کو زنگ لگ گیا ہے جب سے یہ حکومت میں آ گئے ہیں۔ نہیں جی، یہ اخباروں میں آ رہی ہے باتیں، میں کیوں نہ کروں، یہ اخباروں میں روز لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں عوامی پارٹی آپ کے ساتھ ہی تو ٹھیک تھی، ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہی تو ٹھیک تھی، لیکن آپ سے لہذا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ بیسیکلی یہی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آپ حکومت میں ہو تو سب ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں ٹھیک ہے۔ یہ سارا نہیں، یہ بھی اخباروں میں شائع ہوا ہے، یہ بھی سن لیجئے پلیز جی، شیخ رشید صاحب نے کہا ہے، وہ ایکسپلین کریں گے، انہوں نے کہا ہے کہ باپ پارٹی کا باپ کون ہے یہ سب کو پتا ہے، اور ایم کیو ایم کیسے گئی یہ سب جانتے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہوگا سر، آپ کی حکومت کیسے بنی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، یہ شیخ صاحب سے یہ بھی پوچھ لیجئے گا، شیخ صاحب کو پتا ہوگا، ان سے پوچھ لیجئے گا، یہ بھی اخباروں میں آیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں اخباروں میں نہیں، لیکن سر آپ کو آن ایئر باقی جماعتوں کے اوپر آپ وہ لب و لہجہ اختیار کریں جو وہ میرے پروگرام میں مہمان بیٹھے ہیں، ان کی تصدیق تو نہ ہو، آپ ایسے لہجہ نہیں اختیار کر سکتے، I'm sorry۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ باپ پارٹی کا باپ کون ہے، وہ پوچھیں گے کل پی ٹی آئی کیسے بنی تھی بتائیں، تو پھر آپ بتائیں گے، جواب دیں گے؟ نہیں، پھر بہت کچھ ہو جائے گا ملک صاحب۔ یہ 1996 میں کیسے بنی تھی اور کس کو، اور آپ، اچھا جی میں ایک اور عرض کر دوں، یہ الفاظ یہ بھی بڑے اچھے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑے اچھے الفاظ ہیں کہ میاں نواز شریف سے جب ملنے گئے ان کے چھوٹے بھائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 ٹکیاں کے نوکری سے اپنی جان چھڑا لو۔ چلیں اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، دیگر مہمان جو کہتے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا بحران ہے جس کا سامنا ہے اس ملک کو۔ سبزواری صاحب نے کہا بڑی گڑبڑ ہے جی، کیا اول تھے جی کہ ہمیں سیاسی اور معاشی استحکام چاہیے۔ میں یہ عرض کر دیتا ہوں، اگر یہ کارروائی نہ ہوئی ہوتی جو کہ اپریل میں 10 تاریخ کو ہوئی، اور یہ ساری عدم اعتماد جو کہ راتوں رات ایک میجورٹی کو مائنورٹی میں مصنوعی طریقے سے اور غیر فطری طریقے سے کنورٹ کیا گیا، تو یہ بحران آج نہ ہوتا۔ ہمارے پاس پلان موجود تھا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹوئے میں پھینک کے چلے گئے ہیں، کہ 13 تاریخ کو اپریل کی جب ہم حکومت میں نہیں تھے، شوکت ترین صاحب نے پوری تفصیل سے بتایا تھا کہ جو ہم نے سبسڈی دی ہے اپ انٹل دا بجٹ، اس میں جو ریڈکشن ان پی ایس ڈی پی ہے 140 بلین روپے ہم وہاں سے لا رہے تھے، جو ڈیویڈنڈز تھے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے 120 ارب روپے اس سبسڈی کے اس سے لا رہے تھے، اور جو 140 ارب ریڈکشن آف شیئر آف پروونسز ان پی ایس ڈی پی، ہم ڈیولپمنٹل میں کٹ ڈال کے یہ سبسڈی دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو سر کہیں سے اگر فنڈڈ ہوتا تو آئی ایم ایف کا پروگرام بند نہ ہوتا، پروگرام چل رہا ہوتا، پروگرام اس لیے بند ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انفنڈڈ سبسڈی ہے، انفنڈڈ سبسڈی کی وجہ سے پروگرام انہوں نے بند